ہیں جن کو جو مرتبہ اور مقام ملا. دیکھیں سب صحابہ کرام کا مرتبہ ہمارے سروں پر, ہر کسی کا اپنی اپنی جگہ پر مرتبہ ہے, وقت کے ساتھ ساتھ ہم بیان کریں گے, پر جو مرتبہ اور مقام سیدنا صدیق اکبر کو ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا. جو مرتبہ اور مقام ان کو ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کا طریقہ کار تھا کہ آپ جو ضعیف اور کمزور لوگ ہوتے, جو غلام ہوتے کفار کے پاس, اور کفار ان پر مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کیا کرتے تھے, تو آپ ان معذور لوگوں کو اور بزرگ لوگوں کو آپ خرید کر اپنے پیسوں سے ہمیشہ آزاد کر دیا کرتے تھے. آپ کے والد نے دیکھا اور آپ کے والد نے حضرت ابو قحافہ نے کہا کہ ابو بکر تم خریدتے بھی ہو تو جوانوں کو خرید کر آزاد کیا کرو تاکہ پھر وقت آنے پر وہ تمہاری مدد کر سکے. تم بچوں کو اور معذور لوگوں کو جو بزرگ ہیں انہیں آزاد کراتے ہو, اگر تمہارے پر کوئی وقت آیا تو یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا میں تو بزرگوں کو اس لیے آزاد کیا کرتا ہوں کیونکہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں, میرا اور دنیا کا آپس میں کیا تعلق ہے, میں دنیا کو بیچ میں نہیں لانا چاہتا. یہ سبق دیا ہمارے محبوب نے بھی ہمیں, یہ سبق دیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کھجور کی بنا ہوا جو تھا وہ مصلی تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ آرام فرما ہے. کہتے ہیں جب ہم نے جا کر دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر نشانات تھے, اور جب ہم نے جسم مبارک پر نشانات دیکھے صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ دو جہاں کے والی کا یہ حال ہے, دو جہاں کے والی کا یہ حال ہے. ارے یہ تو اتنا نازک جسم ہے کہ پھول بھی اس پہ رشک کرتے ہیں, یہ تو وہ جسم ہے کہ جس کے قدموں کے بوسے لینے کو عرش ترستا ہے, پر عالم یہ ہے کہ آپ کی یہاں پر نشان, جسم مبارک پر نشان آگے ہیں. اور کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم کرتے ہم چٹائی بچھا دیتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ میرا اور دنیا کا آپس میں کیا تعلق ہے. جہاں جہاں بھی بات آتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو جس نے لیا ہے وہ واحد ایک ہی یار کا نام آتا ہے جسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ, بعض لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ صحابہ کرام کے درمیان آپس میں محبت نہ تھی, آپس میں اختلاف رہتا تھا فضیلت کی وجہ سے. ہم نے تو کوئی ایسا نہیں پڑھا, کسی کے پاس ایسا ہے تو ہمیں کتابیں تو بتا دے کہ کون سی کتابوں میں لکھا. اگر آپ محبت کی بات دیکھتے ہیں میں آپ کو دو حوالے دے رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, محبت دیکھیں صحابہ کرام کی, فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے کے اندر صرف سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر ساری کائنات کے مومنین کے ایمان کو رکھا جائے, پر ایک پلڑے میں جس میں سیدنا صدیق اکبر کا ایمان ہے وہ پلڑا سب سے بھاری ہوگا. یہ کہنے والے کون ہیں؟ اونچی آواز سے بولیے. حضرت عمر فاروق ہیں. محبت دیکھیں, وہ فرماتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, کاش کہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سینے مبارک کا اقبال ہوتا, کاش میں ان کے سینے کا اقبال ہوتا, کاش میں ان کے سینے کا اقبال ہوتا. اور آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ محبت, آپ سیدنا صدیق اکبر کی شجاعت اور بہادری کو بھی دیکھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ کرام سے, آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو یہی پتا ہے کہ آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں, آپ ہی سب سے بڑے دلیر ہیں, اور نام بھی تو یہی آتا ہے نا, شجاعت میں حضرت علی کا ہی نام ہے. لیکن وہ خود کیا فرما رہے ہیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا نہیں, سب سے بڑے بہادر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا جنگ بدر کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے سے خیمے میں تشریف فرما ہے, اور وہاں آواز دی گئی کون ہے وہ شخص جو اس خیمے کے قریب کھڑے ہو کر میرے محبوب کی حفاظت کرے گا, جو یہاں پہرا دے گا. حضرت علی فرماتے ہیں 300 مجاہدین وہاں موجود تھے, پر میں نے دیکھا سارے پیچھے ہٹے, ایک سیدنا صدیق اکبر تھے جو اپنی تلوار کو لے کر آگے بڑھتے ہیں, یا رسول اللہ میں کھڑا ہوں یہاں پر دیکھتا ہوں کون کافر حملہ کرتا ہے, میں یہاں پر کھڑا ہوں دیکھتا ہوں کون آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے, یہاں میں کھڑا ہوں دیکھتا ہوں کوئی کافر آتا. حضرت علی فرماتے ہیں آپ اپنی تلوار نکالتے اس کا سر قلم کر دیتے, پر اس خیمے کے قریب کسی کو نہیں آنے دیا, اس خیمے کے قریب کسی کو نہیں آنے دیا. یہ مرتبہ مقام کس کو ملا ہے؟ ارے جو سب سے بڑے بہادر ہیں وہی فرما رہے ہیں, وہی فرما رہے ہیں. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑے بہادر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ دیکھیں سخاوت کی بات آئے, اگر سخاوت کی بات آئے, ابھی تو میں نے سید صدیق اکبر کا پورا نام نہیں بتایا, لقب نہیں بتایا, اگلے جمعے میں ہم چلیں گے. ابھی تو بات صرف فضائل کی ہو رہی ہے, آپ صحابہ کرام کا عظمت جانیں, اور پھر یہ دیکھیں اقوال کیا ملتے ہیں. اور اب یہاں آپ کی سخاوت کو دیکھیں. جب آپ نے اسلام قبول کیا
اس میں لوگوں کا بعض علماء کا محدثین کا اختلاف رہا ہے. بعض نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر پہلے ہیں جو اسلام لے, بعض نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ جو پہلے ہیں جو اسلام قبول کیا جنہوں نے, بعض کہتے ہیں اماں خدیجہ کے حوالے سے کہ وہ سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ان تمام قول جو بھی اقوال ہیں بزرگوں کے محدثین کے ان کو تطبیق دی ہے. فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, اور عورتوں میں سب سے پہلی اماں خدیجہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اب سیدنا صدیق اکبر کی سخاوت دیکھیں, جب آپ نے اسلام قبول کیا, قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر تیری عظمت پر, قربان جاؤں آپ کی عظمت پر. ارے مسلمانوں کی تعداد جس وقت 38 یا 39 تھی, آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں. آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں اجازت مل جائے تو ہم اسلام کی دعوت کو عام کرتے تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچے, لوگوں کو پتہ چل سکے. میرے محبوب نے منع کیا, ابو بکر ابھی تعداد کم ہے, تھوڑا رک جاؤ, جب تعداد بڑھ جائے گی پھر ہم سامنے آئیں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بارہا مرتبہ اصرار کیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی. جو ہی دعوت اسلام دی کفار اور مشرکین نے حملہ کر دیا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, آپ نے پڑھا ہوگا اگر آج ہم نماز پڑھنے آتے ہیں, اگر ہم پر کوئی تنقید کر دیتا ہے ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم درس قرآن میں آتے ہیں, اگر ہمیں کوئی ٹوک دیتا ہے ہم درس قرآن چھوڑ دیتے ہیں. ہم محفل میلاد مناتے ہیں, اگر ہم پر کوئی بات کرتا ہے ہم محفل میلاد چھوڑ دیتے ہیں. پر قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر تیری عظمت پر, ارے کفار و مشرکین نے حملہ کیا یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر جوتے پڑے. سیدنا صدیق اکبر نے جوتے برداشت کیے صرف دین کی خاطر. آپ بے ہوش ہو گئے, بے ہوشی کے عالم میں آپ کے رشتہ دار اٹھا کر واپس لے گئے. ماں بھی ابھی اسلام نہیں لائی, باپ بھی ابھی تک اسلام نہیں لائے. اب سیدنا صدیق اکبر گھر میں بے ہوش ہے, ماں رو رہی ہے, آنکھوں میں آنسو ہے. ماں کی ممتا تو آپ جانتے ہیں کہ ماں کو بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے. آپ سوچ رہی ہیں دل ہی دل کے اندر آج سیدنا صدیق اکبر کو پتا چل گیا ہوگا, آج ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا اب کبھی اپنے محبوب کا نام نہیں لیں گے. آج ان کو اتنی تکلیفیں ملی ہیں, آج ان کو مار مار کر بے ہوش کر دیا گیا ہے. آپ جب اٹھیں گے ان کا علاج ہوگا, کبھی محبوب کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے. پر قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر آپ کی عظمت پر, قربان جاؤں آپ کی عظمت پر. ارے وہ ماں کہتی ہے جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے, لب حرکت میں آتے ہیں, پہلا جملہ یہ تھا پہلے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر کی محبت ہے, یہ وہ جذبہ ہے. آج وہ جذبہ ہم میں ہے, آج ہم دعوے دار بنے پھرتے ہیں محبت رسول کے, آج ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. ہم جیسا تو کوئی عاشق نہیں ملے گا آپ کو دنیا کے اندر. جنہوں نے عشق کیا ہے انہوں نے تکلیفیں بھی برداشت کی, جنہوں نے محبت کے دعوے کیے ہیں انہوں نے تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں. جو کچھ ہوتا رہا دین کی خاطر. اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا تن من دھن سب کچھ محبوب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرو. کسی وقت بھی بلاوا آ جائے تو فوراً یہ نہ سوچا کرو ہماری اولاد, ہمارے بچے, ہمارا سب کچھ پیچھے پڑا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرو. ارے ایک بڑھیا جس کو پتا چلا ایک جنگ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں, وہ بڑھیا اپنے گھر سے نکلتی ہے, چلتے چلتے کسی سے پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے. اس نے کہا تمہارے بچے شہید ہو گئے ہیں. کہا پرواہ نہیں ہے, میں نے تو اپنے محبوب کے بارے میں پوچھا ہے, مجھے محبوب کی خبر دو. چلتے چلتے کچھ اور لوگ ملے, کہا تمہارا بھائی بھی جنگ کے اندر شہید ہو گیا. اس بڑھیا نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے اپنے محبوب کے بارے میں پوچھا ہے. چلتی چلتی آگے بڑھتی ہے, راستے میں قافلے والے ملے, کہا تمہارے شوہر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. کہا کوئی بات نہیں, میں نے اپنے محبوب کے بارے میں جاننا ہے. آگے بڑھتے بڑھتے کیا دیکھتی ہے کہ محبوب سامنے نظر آتے ہیں. روتی ہوئی عرض کرتی یا رسول اللہ میں تو گھبرا گئی تھی, پریشان ہو گئی تھی. میرے محبوب نے فرمایا کیا تمہیں خبر ہے تیرے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے, تیرے شوہر کو شہید کر دیا گیا ہے, تیرے بھائی کو شہید کر دیا ہے. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, کسی رشتے کی پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ آپ سلامت ہیں تو سارے رشتے سلامت ہیں, اگر آپ نہیں ہیں تو ان رشتوں کا ہم نے کیا کرنا ہے. یہ محبت ہے, یہ وہ جذبہ ہے, یہ وہ عشق ہے. اور سخاوت دیکھیں, آج ہم بھی سخی کرتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا سخی کہلواتے ہیں کہ ہم تو محبوب کی دین میں بڑے خرچ کرنے والے ہیں, محبوب کی راہ میں بڑے خرچ کرنے والے ہیں. اور آپ کی سخاوت دیکھیں, جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا, اس وقت عالم کیا تھا. جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھے. کتنے؟ 40,000, اونچی آواز سے بولیے, 40,000 درہم تھے. اسلام قبول کیا, اس میں سے 35,000 درہم میرے محبوب کے قدموں پہ قربان کر دی. ٹوٹل کتنے تھے؟ 40,000 درہم تھے. اسلام قبول کرتے ہی میرے محبوب کی بارگاہ میں, میرے محبوب کے قدموں پر 35,000 درہم قربان کر دیے. مجھے آواز سے بولیے, 40,000 درہم تھے. محبوب کی بارگاہ میں آئے, اسلام قبول کیا ہی تھا, 35,000 درہم محبوب کے قدموں پہ قربان کر دیے.
5,000 दिरहम बचे जब हिजरत करके मक्का से मदीना पहुंचे। 5,000 दिरहम बचे थे, वो भी महबूब के कदमों पे कुर्बान कर दिए। सुना होगा मशहूर वाक़या, आका अलैहिस्सलाम ने जंग के मौके पर इरशाद फरमाया, हर वक्त सहाबियों की और यकीनन हुआ करता है एक से एक आगे सबकत लेना चाहता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के पास माल था, वो चाहते थे कि आज मैं माल इतना कर दूंगा, महबूब की बारगाह में पेश कर दूंगा, आज मैं सबकत ले जाऊंगा। आज महबूब ये जान जाएंगे कि उमर फारूक बढ़ के मोहब्बत करता है। सहाबा कराम का मकाम अपनी जगह पर, मेरे महबूब ने फरमाया माल जमा करने के लिए जब हुक्म दिया, हजरत उमर फारूक अपने घर का आधा माल लेकर महबूब के कदमों में कुर्बान कर देते हैं। अब इंतजार था सैयदना सिद्दीक़ अकबर का कि वो क्या लाते हैं, महबूब की बारगाह में क्या पेश करते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर का सारा माल जमा किया, यहां तक के दीवारों पे हाथ फेरते रहे ताकि सुई तक भी घर में ना रह जाए, सब कुछ उठाकर महबूब के कदमों पे कुर्बान कर दिया। मेरे महबूब ने पूछा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपने घर के लिए क्या छोड़ कर आए हो, क्या छोड़ कर आए हो? अरे जुमले पे कुर्बान जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर आया हूं। जो कुछ मेरे पास था मैंने कुर्बान कर दिया है। और आपने कमली ओढ़ रखी थी और जो बटन थे, जो बटन हम इस्तेमाल करते हैं, इस जगह पर आपने कांटे जो थे वो लगा रखे थे। और इस लिबास के अंदर मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हैं। इतनी ही देर के अंदर जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, सलाम पेश करते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब ने हजरत जिब्रील इस्लाम का लिबास देखा। आज लिबास का अंदाज बड़ा निराला है। देखते हैं जो कमली सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पहन रखी है, वही कमली आज जिब्रील इस्लाम ने पहन रखी है। अरे जो कांटे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने लगा रखे हैं, वही जिब्रील इस्लाम ने लगा रखे हैं। मेरे महबूब ने पूछा, जिब्राइल तेरा तो ये लिबास नहीं है, तू तो ये लिबास नहीं पहनता, फिर आज ये लिबास क्यों पहना है? जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने ये लिबास नहीं पहना, बल्कि रब्बे कायनात ने सारे आसमान के फरिश्तों को हुक्म दिया है, जो लिबास सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पहना है, सारे फरिश्ते वो लिबास पहने। वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि महबूब से मोहब्बत थी, महबूब से मोहब्बत थी, खालिसतन मोहब्बत थी। और उस मोहब्बत की वजह से हर लम्हा जब भी देखते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहली फरिश्त में नजर आते हैं, पहली फरिश्त में नजर आते हैं। इंशाअल्लाह बशर्त जिंदगी अगले जुम्मतुल मुबारक को हम इसी मौजू को आगे लेंगे। इसके आगे जो है, आगे वो हिजरत के बाद जो बिलखुसूस गार शौर का मंजर है, जहाँ इतनी चौड़ाई और वहाँ कोई जा नहीं सकता, 3 मील की चौड़ाई। अब तो तुर्की बादशाहों ने वो रास्ते बना दिए हैं, उस वक्त तो कोई रास्ता भी नहीं था, पहाड़ थे। किस तरह से सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो है वो अपने महबूब को कंधों में बिठाकर उस रास्ते को क्रॉस करते हैं, किस तरह से वो इसका इम्तिहान दिया। इंशाअल्लाह आगे जो तफसीली वाक़यात हैं इसके हवाले से भी जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी मुख्तसर सी हाज़िरी को कबूल फरमाए। जो हजरात पिछले प्रोग्राम में ऐलान किया था, सीडीज़ जो है वो हमारे नायब इमाम साहब के पास भी होंगी या शकील भाई के पास, वो प्रोग्राम की सीडीज़ जो हैं वो लेना चाहें, 12 मरतबा लोगों का इसरार था, तो वो शकील भाई से रब्ता कर लें, हमारे नायब इमाम साहब से रब्ता कर ले। और इसके अलावा जो है वो वेबसाइट जो है वो फैज़ मुर्शिद के नाम से रफ़ीक भाई ने बाहर लिख दिया है। तो जो हजरात ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता करे, तो ये रिकॉर्ड करते हैं और इसको जो है डाउनलोड किया जाता है। जो हजरात देखना चाहें तो वेबसाइट बाहर लिखिए फैज़ मुर्शिद के नाम से, आप इसको जो है वहाँ पर भी देख सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। हम वक्त दुआ किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आका अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सबको ग़ुलामी मुस्तफ़ा में मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं हर लम्हा ये दुआ किया करता हूँ, आपसे भी इल्तिजा करता हूँ कि हमें वक्त बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि मजबूरी होती है जुमे की, क्योंकि दिल तो चाहता है कि जब जिक्र छिड़ा है तो इसको 1 घंटा तक भी तभी रखा जाए, तो मेरे ख्याल में शायद कोई ना उठे कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम की खातिर इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, और आज हमारे पास जिक्र सुनने के लिए भी वक्त ना हो, पर मजबूरियाँ होती है, नमाज का भी वक्त होता है, आपके भी मामलात होते हैं, बल्कि कोशिश किया करें जितना जल्दी हो सके आ जाया करें। तो इंशाअल्लाह अगले जुमे को हम इसी मौजू को आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।